لیکن اس طریقے کی حیوانیت پھر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جو یہاں پہ زیادہ. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ریلیجیس فیکٹر زیادہ تھا. آپ اندازہ لگا لیں ان کی نسبت تو انسان کہتا ہے کہ ان میں پھر بھی تھوڑے بہت وہ ہیں، لیکن پھر بھی بڑے میں انسان سوچ کے کانپ جاتا ہے. آج کل ہمارے وہ جذبات نہیں رہے ہیں. ہمیں کوئی تھوڑا فائدہ پہنچاتا ہے نا، یا ہمیں تھوڑا لالچ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اگلے کا پورا گھر اجڑتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگلے کے دکھ میں ہمیں دکھ ہی محسوس نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. لاشیں ہیں وہ لے جائیں اور پھر دفنا دیں. اور ان میں سے اکثریت کے لواحقین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ لاشیں رکھیں گے، احتجاج کریں گے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم سے بات کریں گے، تاکہ یہ آئے روز وہ ہو رہا ہے. اکثر ایک بات ہوتی ہے یہاں پہ ابھی ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ یار ہم جو یہ احتجاج کر رہے ہیں ہمارا پیارا تو نہیں آئے گا واپس، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پیارے کے ساتھ یہ چیز نہ ہو. شکر ہے وہ لوگ آ گئے، ان کو کچھ احساس ہوا. بلوچستان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، اور کس کا حلقہ ہے جو افیکٹ ہی نہیں ہے. یہی واقعہ لاہور میں ہوا ہوتا، فیصل آباد میں ہوا ہوتا، تو یہ لوگ بہت جلدی پہنچ جاتے، بہت جلدی سخت ایکشن لیے جاتے. یہاں پہ کیا ہے، یہ پہاڑ دہشت گردوں سے بھرے ہوئے ہیں. کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یا کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی ہے. کہاں ہے ہماری انٹیلیجنس؟ کہاں ہے ہماری سول انٹیلیجنس؟ کہاں ہیں ہمارے وہ کمانڈوز؟ اگر میں یہ کہوں کہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، ریاست کے پاس بہت طاقت ہے. جو عام کسی کو بغیر پوچھے کسی بھی وقت کوئی بھی ادارہ آج کل اٹھا لیتا ہے. عام آدمی کی زندگی تو اجیرا نہیں ہے. دہشت گرد کیسے بچے ہوئے ہیں؟ ہم سمپیتھائزر ہیں. ان کے سمپیتھائزر ہیں عام عوام کے، معصوم عوام کے، مظلوم عوام کے، جو اس ملک میں ایک عام شہری قانون کے تحت، آئین کے تحت، اسلام کے تحت اپنی زندگی گزار رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اپنی ٹیموں کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو دھرنے والے تھے ناوڑک والے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب نہیں آ جاتے تب تک ہم اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے. دوسری بات کہ زیارت میں جس بے دردی سے پولیس والوں کو دہشت گردوں نے مارا، اور پھر صرف ایسے نہیں مارا ان بیچاروں کو، ایک تو ان کے پاس میں نے کہا ایک ٹینکی ہے، وہ پتہ نہیں کوئٹہ کے لیے یا کہاں سے مانگی ڈیم سے پانی لایا جا رہا ہے. کب سے یہ بن رہا ہے، ابھی تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا. پتہ نہیں یہ ڈیم کس کو دیا ہوا ہے، کون سے ایسے چاہتے ہیں. یہ پروجیکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا. ہر عرصے بعد اس کی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب اس پانی نے آنا تھا اسپیشلی جو نئے ڈی ایچ اے ہے یا باقی کوئٹہ کے کچھ وہ ہوں گے، پہلے تو ظاہری بات ہے انہیں کو ہی دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہی کچھ اگر ان سے رہا تو شاید کسی باقیوں کے نصیب میں آئے. اس میں 35 لوگوں کا ہونا سوالیہ نشان ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹینکی ہے، ٹینکی میں اتنے زیادہ لوگوں کو لگانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر وہ ہارڈ کور ایریا تھا تو ہارڈ کور لوگوں کو کیوں نہیں وہاں بٹھایا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو کہتے رہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا امیونیشن دے دیں، پیچھے نفری آئے، لیکن وہ نہیں اس طریقے سے گئے. وہ پھر جب اپنے خاندان والوں کو کہا وہ جانے لگے تو ان کو بھی روکا گیا. ان کے ابھی جو انٹرویوز آ رہے ہیں ان کے خاندان والوں کے، وہ یہی گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں جا رہے تھے، یہ کومک نہیں پہنچا رہے تھے، یا ہمیں بھجواتے. ٹھیک ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اداروں کا یا اس کا جذباتی پن آپ لوگوں کا، یا ظاہری بات ہے پیارے گئے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں دیکھنا بھی ہوتا ہے، ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ پہلے سے جو شہید ہیں کیا پیچھے والے جذبات میں آئیں، وہ جذبات میں وہ بھی شہید ہو جائیں. یہ کام ریاست کا ہے، ریاستی اداروں نے وہاں جانا تھا. اسپیشلی جو پیچھے گئے ہیں کومک پہنچانے، وہ تو ٹرین لوگ ہونے چاہیے. اگر نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہ یہ یرغمال بنا کے گئے اور 18-19 لوگ پھر مار دیے. مطلب 9 پہلے مارے، اس کے بعد 18-19 لوگوں کو یرغمال بنا کے لے گئے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا. اور پھر زرغون غر کے ایریے میں جو ہے نا وہاں ان کو مبینہ طور پہ مارا. صرف نہیں، کئی ایک کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے،
پھر جس طریقے سے مارا، کس کو کہاں گولیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کہاں گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ پھر بات یہاں تک بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کے خاندان والے یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان کے چہروں پر تیزاب پھینکا گیا۔ اندازہ لگا لیں، یہ کوئی مسلمان، کوئی انسان جس میں تھوڑی بہت بھی انسانیت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سا گروپ ہے جو بلوچ عسکریت پسند ہیں۔ درمیان میں قلات میں انہوں نے ایک ایسا وہ کیا تھا، کوئی انسانی اعضاء وغیرہ، ادروائز میں نے کہا نہیں کہ اس وقت بھی میں نے وہ کہا تھا کہ آپ کی لڑائی چلتی ہے ریاست کے ساتھ، یا وہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ آپ لیفٹ پر ہو، لیفٹ کے نظریے پر ہو، موزے تونگ کو یا اسٹالن کو یا دوسرے کو آپ مانتے ہو، تو ان کی بھی وہ ہیں کہ بھائی بے شک آپ کا جو مخالف ہے یا دشمن ہے، وٹس ہو ایور ان کی اس میں ادارے ہیں، وہ ہیں، لیکن لاش کی تذلیل، یہ چیزیں یہ بالکل ایتھکس کے بالکل برخلاف ہو جاتی ہیں۔ ویسے کسی کو مارنا بھی سب سے بڑا جرم ہے، جس طرح اسلام کہتا ہے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن اگر ہم اس کو لیفٹ میں لے جائیں یا اسے آئیڈیالوجی میں لے جائیں جس میں نیشنلسٹ جو ہے نا وہ عسکریت پسندی کرتے ہیں، تو اس میں اس چیز کو بڑا برا مانا گیا کہ یہ چیز وہ ہوئی، لیکن اس کے بعد ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ گو کے مقابلے ہوتے رہے ہیں، آئے روز ہو رہے ہیں، لیکن اس طریقے کی حیوانیت پھر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جو یہاں پہ زیادہ۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ریلیجیس فیکٹر زیادہ تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں، ان کی نسبت تو انسان کہتا ہے کہ ان میں پھر بھی تھوڑے بہت وہ ہیں، لیکن پھر بھی بڑے، میں انسان سوچ کے کانپ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رویے ہمارے، وہ آپ دیکھیں، آج کل ہمارے وہ جذبات نہیں رہے ہیں۔ ہمیں کوئی تھوڑا فائدہ پہنچاتا ہے نا، یا ہمیں تھوڑا لالچ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اگلے کا پورا گھر اجڑتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگلے کے دکھ میں ہمیں دکھ ہی محسوس نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے گھر میں نہیں ہوتا۔ پھر کل رات کو لے آئے ان کو اسپتالوں میں، پھر وہ دھوپ میں پڑی ہوئی، اتنے گھنٹوں میں پڑی ہوئی تھیں، پھر وہاں سے جو آپ کو پتہ ہے انسانی جسم جو ہے نا، وہی انسان جب مر جاتا ہے اس بیچارے سے جو ہے نا تعفن یا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ تھا، طے تھا کہ یہ لوگ جائیں گے جو بی اے مال ہنوڑک کے افیکٹنگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے دھرنے میں، وہ ہوگا۔ ایک تو ابھی تک ہمارے لوگوں بیچاروں کو تو احتجاج کرنا بھی نہیں آیا۔ آج بھی ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تو کہیں سے کوئی اور جاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ آ جاؤ احتجاج کرو، یہاں بیٹھو، آپ لوگوں کی کچھ آواز سنی جائے۔ یہ تو حالات ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی 2-3 نہ ہوتے تو یہ لے جاتے۔ پھر یہاں پھر پولیس آ گئی، پھر پولیس کو کہا گیا کہ بھائی ہم آپ کے لیے ہی وہ کر رہے ہیں، آپ لوگ آگے ہوتے، کچھ سوالات پوچھتے۔ پھر ایف سی آ گئی، پھر کہنے وہ یہ تھا کہ شاید یہ ان کا جو لاشیں ہیں وہ لے جائیں اور پھر دفنا دیں، اور ان میں سے اکثریت کے لواحقین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ لاشیں رکھیں گے، احتجاج کریں گے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم سے بات کریں گے، تاکہ یہ آئے روز وہ ہو رہا ہے۔ اکثر ایک بات ہوتی ہے، یہاں پہ ابھی ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ یار ہم جو یہ احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا پیارا تو نہیں آئے گا واپس، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پیارے کے ساتھ یہ چیز نہ ہو، اس لیول پہ۔ لیکن ہماری سٹریٹجیز کہاں پہ ہیں؟ آج وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا، شکر ہے وہ لوگ آ گئے، ان کو کچھ احساس ہوا۔ بلوچستان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، اور کس کا حلقہ ہے جو افیکٹو نہیں ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہاں بس سوشل میڈیا کے بیان پہ زبانی جمع خرچ کیا جاتا ہے، احتساب تو ہے نہیں۔ دیکھا جائے کہ کہاں پہ یہاں چند بیانیات وہ ہیں، کیوں آخر یہ ہوا ہے کہ نگران دور کے بعد بلوچستان اس حالت کو پہنچا ہے؟ وہ کون سے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو آئے ہیں، اس کے بعد حالات یہاں تک پہنچے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بلوچستان تھا، حالات میں یہ نہیں کہتا آئیڈیل تھے، لیکن اتنے برے بھی تو نہیں تھے نا۔ کون سا مائنڈ سیٹ آیا ہے؟ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کے چند لوگوں کے مفادات پہ یہ خطہ جنگ زدہ خطہ بن چکا ہے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں فلسطین کی، یمن کی، شام کی، سیریا کی، بس آپ لوگوں کے سامنے ہے حالات و واقعات۔
افسوس ہوتا ہے ابھی وہ لوگ اپنی لاشیں لے کے، ایک دھرنا بی اے مال کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک کوئلہ پھاٹک پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایمبولینسوں میں کوئی اے سی میں سی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پٹو سے اسے ہوا دے رہا ہے. ایک کوئی ٹرالر کا ڈرائیور تھا، اس میں بھی اتنی انسانیت ہے، ویسے ہی کاروبار نہیں ہے. کوئی ٹرالر والا یا ٹرک والا جاتا ہے، اس بیچارے کے بھی جو ہے نا یا جلایا جاتا ہے یا پھر اس کے ٹائر وہ کیے جاتے ہیں، اس کی وہ فائدہ کیا کرے گا، الٹا نقصان میں چلا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ لاشیں ایسے پڑی ہوئی ہیں، میں اس کیا کرتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں کہ اے سی ہے اس میں ان کی لاشیں جو ہے نا مزید وہ نہ ہوں. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے کہ یہ لاشیں ادھر رکھیں گے تاکہ مزید وہ خراب نہ ہوں، یا مزید جن کے پیارے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو کہ ہم وہ پڑے ہوئے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی وہ ہو جلد سے جلد دفنا دے. کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس کا پیارا ایسے بیٹھا ہو اور اس کیفیت میں ہو، اور گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے بچوں پہ، اس کے اہل خانہ پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہم اس کے وہ کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا. یہ انسانیت ہے، یہ ادارے ہیں. پھر ٹرائبل سوسائٹی یہی ہے کہ آج اس کی قوم والے، قبیلے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ادارے والے کہاں پہ ہیں؟ ادارے والے یا ریاست ان کو وہ ایمبولینس نہیں پرووائڈ کر سکتی جس میں اے سی ہو. یہی ہوتا ہے جہاں پہ وہ ہوتا ہے نا، اگر ذمہ دار حکومتیں ہوتی، ذمہ دار سی ایم ہوتا، ذمہ دار کیبنٹ ہوتی، ذمہ دار عسکری قیادت ہوتی نا، ایسا یہ کرتے. پہلی بات ہے یہ نوبت جہاں پہ لوگوں کو سنا جاتا ہے وہاں پہ دھرنوں کی نوبت، مظاہرین کو وہ کرنے کی نوبت نہیں آتی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ایسے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو وہ ہمارے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. لیکن یہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یار 1 کلومیٹر دور نہیں ہے یہ چیز، چھاونیوں کے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پتہ ہے ایک ہارڈ ایریا یہاں کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کیوں اتنی نااہلی وہ کی جاتی ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہاں پہ یہی ہوگا کہ کمزور سے کمزور سپاہی معطل ہوگا، طاقتور کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوگی. یہاں جو ذمہ داران ہیں، کمانڈر ہیں، ان کو خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ لیکن نہیں. جب تک یہی ہوگا چھوٹے موٹے، یہ قانون جب تک چھوٹے موٹوں کو سزا دیتا رہے گا اور طاقتور مزید جو ہے نا چوڑے ہو کر آئیں گے، پھر یہی کچھ ہوگا. آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ان کا ہم کلہ کما کریں گے. ہر سانحے کے بعد یہ ہوتا ہے، یہ پہلا ثانیہ ہے. آج 2026 ہے، 2010 11 12 میں بھی یہ نہیں تھا. یہ ہزاروں لوگوں کی اتنی لاشیں وہ تھیں، وہ لوگ بھی اسی صورتحال پہ مجبور تھے، دھرنے دیے ہوئے تھے، آرمی چیف کی ڈیمانڈیں تھیں. کیا ہوا؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ خبریں چل رہی ہیں کہ گورنر راج لگایا جائے، وزیر اعلیٰ کو چینج کیا جائے. گورنر راج لگایا گیا، اس سے حالات ٹھیک ہوں گے؟ میرے خیال میں بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، وزیر اعلیٰ کو اپنا سٹانس چینج کرنا ہوگا. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات کر دینا ایسا نہیں ہوتا، گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھیں. آج سی ایم صاحب ادھر گئے ہوئے تھے، اس دن ان سے جواب نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا جواب دیں. لوگ یہ سوال تو پوچھتے ہیں کہ سی ایم صاحب کلومیٹر دور نہیں ہے، کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ 1 نہیں آ رہا، 2 نہیں آ رہا، سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد آ رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، پورے علاقوں کو کہہ رہے ہیں خالی کر رہے ہیں. ویئر از دا اسٹیٹ، ویئر آر دا انسٹیٹیوشنس، ویئر آر دا فورسز؟ اگر وہ نہیں ہیں، ہو از ریسپانسیبل؟ کس کو پنش کیا جائے؟ کوئی مرا ہے تو کسی کی ذمہ داری تھی اس کو پروٹیکٹ کرنا. جس نے ذمہ داری نہیں نبھائی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ سوال سیدھے ہیں. اب ان سیدھے سوالوں کا کون جواب دے گا؟ یہاں تو الٹا کوئی وہ کر دیتا ہے تو اس پہ اینٹی اسٹیٹ کا وہ کیا کرنا، وہ کرنا. جو بڑے بڑے کمانڈر بٹھائے ہوئے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے، ان کو ذرا بھیجیں نا فیلڈ میں، ان کو کہیں کارروائیاں کریں. بڑے تمغے شمغے لیے ہوئے ہیں نا، ان میں تو اتنے بھی سکت نہیں ہے، اتنے بھی وہ اس وقت پھر شارٹ ہو جاتے ہیں، صوبے سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم جہاں پہ کل تھے آج بھی وہاں پہ ہیں. صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے کوئی بھی دہشت گرد گروپ ہو. کوئی اپنی بندوق کے زور پہ کسی معصوم مظلوم کو قتل کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج فیلڈ مارشل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. ان سے یہی ہے کہ بلوچستان کے لوگ
بہت مایوس ہو چکے ہیں. مایوسی کہتے ہو نا کہ اسلام میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کی گئی ہے کہ کفر ہے، یہ ہے، وہ ہے. کہاں جائیں؟ کون سنتا ہے بلوچستان والوں کو؟ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ بے بسی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہی ہو کہ یہ بھی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بنے؟ یہ کوئی اپنا الگ سے دھڑا وہ کریں؟ جب یہ ایسے کوئی سلوگن بولتے ہیں یا وہ کرتے ہیں دکھ ہوتا ہے. لیکن کچھ تو اکاؤنٹیبلٹی ہو، کچھ تو پتہ ہو. اور سب سے اہم یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ہوا نا، 9/11 ہوا. اس کے بعد کتنے 9/11 ہوئے ہیں؟ پوری دنیا میں جا کے انہوں نے وہ کیا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف وہ ہوگا. ہمارا ایک سانیہ وہ نہیں ہوتا، دوسرا اس سے بڑا سانیہ ہے، وہ نہیں ہوتا. اور دوسرا بلوچستان والوں، کل اختر جان مینگل صاحب کی ایک بات تھی کہ بلوچستان کی پہچان یہاں والوں کے لیے کیا ہے، اسلام آباد والوں کے لیے سائل، وسائل، ریکارڈنگ، سیندک، گوادر. انسانوں کا وہ نہیں ہے. سائل وسائل سے پیار ہے، انسان سے پیار نہیں ہے. انسان ان پہ بوجھ ہے، سائل وسائل سے محبت ہے. وہاں پہ بلوچستان پر ان کا حق ہے جہاں پہ سائل وسائل کی بات ہے. جہاں پہ ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والی بات ہے وہاں پہ وہ لوگ نہیں آتے ہیں. وہاں پہ الٹا لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے، یقیناً یہ ان کا احسان ہے کہ اتنے دنوں بعد وہ پہنچے ہیں. یہی واقعہ لاہور میں ہوا ہوتا، فیصل آباد میں ہوا ہوتا تو یہ لوگ بہت جلدی پہنچ جاتے، بہت جلدی سخت ایکشن لیے جاتے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ پہاڑ دہشت گردوں سے بھرے ہوئے ہیں. کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یا کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی ہے. کہاں ہے ہماری انٹیلیجنس؟ کہاں ہے ہماری سول انٹیلیجنس؟ کہاں ہیں ہمارے وہ کمانڈوز؟ اگر میں یہ کہوں کہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے. ریاست کے پاس بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے. جو عام کسی کو بغیر پوچھے کسی بھی وقت کوئی بھی ادارہ آج کل اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عام آدمی کی زندگی تو اجیرن ہے. یہ دہشت گرد کیسے بچے ہوئے ہیں؟ ان کے خلاف کب ایکشن ہوگا؟ ان کو کب ایسا دکھے گا کہ واقعی ہم ایک اٹامک پاور ہیں؟ اگر یہ نہیں ہوتا، اور کہا گیا کہ اس میں ہمارا مشرقی ملک شامل ہے، یعنی انڈیا کی طرف وزیر اعظم صاحب کا وہ تھا. اور وہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سفارتی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کامیابیاں اچیو کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پچھلے سال مئی میں ہم نے اپنے دشمن کو شکست دی تھی. میں مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں، دونوں باتیں مانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ادھر سے ہم جیت رہے ہیں اور ادھر ہمارا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ جو جنگ ہوئی دشمن ملک کے ساتھ، اس میں کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ جانوں کی بازی ہار گئے، اور ابھی بلوچستان میں کتنی جان کی بازی ہاری جا رہی ہے، کتنے معصوم لوگ ظالموں کا نشانہ بن رہے ہیں. ذرا کمپیریزن کریں. ہم نے بلوچستان اور وزیرستان کا خطہ جو آتا ہے نا، یہاں پہ جتنا بھی ہمارا معزز مارا جائے تو کہتے ہیں ہاں کتنے مرے ہیں، اچھا کم مرے ہیں، تو ایشو ہی نہیں ہے. کہیں ایک یہاں پہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ مستونگ میں بیچارے کرسچنز کو مارا گیا، اور ایک مذہبی کالعدم تنظیم کی جانب سے یہ ذمہ داری قبول کی گئی. ظلم زیادتی نہیں ہے منورٹیز کے ساتھ یہ کرنا. پہلے سے پسا ہوا طبقہ اور اس کو مار کے بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے. جو اسلام ہم نے پڑھا ہے اس میں تو الٹا حفاظت کرنی ہوتی ہے کمزور طبقے کی. دوسرا جو مذہبی یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ زیارت والے، یہ کون سے ایسے لوگ تھے جن لوگوں کو آپ نے شہید کیا؟ اکثر کے چہروں پہ تو سنت بھی تھی، 5 وقت کے نمازی بھی تھے، کوئی ظلم زیادتی بھی نہیں تھی. پھر یہ کون سا قانون ہے کہ وہ کر کے آپ لوگوں نے مار دیا؟ لیکن خیر، یہاں پہ تو سوال اٹھانا بھی جرم ہے نا دونوں فریقوں کے لیے. اس کے ساتھ آج چاغی میں جو جھنڈے تھے اسے لگے ہی رہا تھا کہ بی ایل ایف کے وہ ہے. بی ایل ایف وہ تنظیم ہے جس کی قیادت ڈاکٹر اللہ نظر کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کی وہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے چلتے تھے کہ بھائی
اپنی یوتھ کو بچا کے بھی رکھنا ہے، کارروائی بھی کرنی ہے، لائم لائٹ میں بھی رہنا ہے۔ لیکن جب سے بی ایل اے نے سوسائڈر اٹیک شروع کیے ہیں، روز آنا جانا، اب ان پہ پریشر زیادہ ہو گیا، ان کو یہ لگا میرے بندے بھی اب بی ایل اے میں ہی چلے جائیں گے، ہارڈ کور ہے، تو وہ بھی اب اسی چیز پہ آ گئے ہیں، آئے روز ان کی کارروائیاں۔ اب پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو بڑ میں پل گرا رہے تھے وہ بھی بی ایل ایف کے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ اب یہ کہاں کا وہ ہے کہ پہلے سے کچھ ہے نہیں، اس سے مزید عام عوام کو وہ کرنا ہے۔ پہلے ہی یہاں پہ ایک پل کا گرنا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ پتہ نہیں یہ جنگ کی کون سی قسم ہے، جنگ کا کون سا فارمولہ ہے جس میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے کچھ ملتا نہیں ہے، مر مر کے ہماری زندگی میں پہلی دفعہ کہیں کوئی پل بن رہا ہوتا ہے۔ آج کل پتہ نہیں یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ کل عدم تنظیمیں پلیں اڑا رہی ہیں، پھر مطلب مزید پیچھے وہ کرنا ہے، اور دکھ بھی یہ رہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر ان کی کوئی بڑی کارروائی ہوگی، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں مختلف پلوں پر، جس طرح سنجاوی پہ کیا، نوشکی میں کیا، یہ وڈ والی سائڈ پہ وہ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ پلوں کو اڑائیں تاکہ پیچھے سے کومک ہی نہ پہنچ پائے۔ پتہ نہیں اس سے کتنا عام آدمی کا وہ ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی جنگ نظریے پہ لڑی جاتی ہے تو وہ تو اصولوں کے تابع ہوتی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق تو کوئی بھی نظریہ ہو وہ تو یہ نہیں کہتا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ آج چاغی میں گئے پولیس تھانہ، یہ وہ مبینہ طور پہ جو چیزیں آ رہی تھیں جلا دی، یہ وہ کر دیا۔ ایکچولی سسٹم اس طریقے سے وہ ہوا جب ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ گورننس بری ہو رہی ہے، کہ آپ لوگوں نے ایک تو مبینہ طور پہ فارم 47 کی قیادت، اسمبلی، کیبنٹ، پھر ان کے چہیتوں پہ، پھر مقتدرہ کے کچھ فرمائشی وہ ہو گئے افسران کے، بھائی ہم ہیں جو آپ کہو گے جونیئر ترین فیلڈ میں اتارے۔ آج رزلٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ ایسا نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہم محسوس کر رہے تھے، ہم رپورٹ کر رہے تھے، جو ہمیں سنتے ہیں یا دیکھتے آئے ہیں کئی سالوں سے، تو ان کو پتہ ہے ان کی ہم نے نشاندہی کی تھی، اور آج آپ دکھ رہے ہو۔ نگران دور میں یہ کچھ ہو رہا تھا، ہم نے پہلے سے آپ کو لوگوں کو آگاہ کیا تھا یہ کچھ ہو رہا ہے، کنسیکوینسز یہ ہوں گے، لیکن نہیں، ہمیں بے وقوف وہ کیا گیا، الٹا ہمیں کسی کا سمپیتھائزر شو کیا گیا۔ ہم سمپیتھائزر ہیں، ان کے سمپیتھائزر ہیں عام عوام کے، معصوم عوام کے، مظلوم عوام کے، جو اس ملک میں ایک عام شہری قانون کے تحت، آئین کے تحت، اسلام کے تحت اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مختلف قانون چل رہے ہیں، ہر گروہ اپنا قانون اور آئین ہے، وہ اس کے تھرو ہانکنا چاہتا ہے، اور اگر آپ اس کے کئی مفادات کے اس میں آ جاتے ہو تو پھر آپ کیا نسلیں آپ کی متاثر کی جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ دکھ والی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں، انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کے لوگ بہت اذیت سے گزر رہے ہیں، ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، عام آدمی کا مشکل ہو گیا ہے، سرکاری ملازم کا مشکل ہو گیا ہے، قبائلی آدمی کا مشکل ہو گیا ہے، پیشنٹ کو آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ خطہ ہے، یہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہمیں دوبارہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ہمیں اپنی پالیسی ایک رکھنا ہوگی، وقتی طور پہ ہم وہ کرتے ہیں دوبارہ یہ ثانیات ہو جاتے ہیں۔ ابھی لوگ فیلڈ مارشل کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم پہلے کہتے تھے طالبان یہاں پہ ہو رہا ہے، ادھر وہ کیا، ابھی کوئی افغان ملی اردو ہے، پتہ نہیں عسکر ہیں، ان کے نام چل رہے ہیں کہ وہ ادھر ادھر۔ بینگ اے ہیومنسٹ ہم کہتے ہیں کسی پہ مشکل وقت ہے، اس کو اگر کوئی ریاست وہ دیتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی وہاں کا آ کے یہاں پہ بھی اس کو کرائے کا کوئی قاتل بنایا جائے تو وہ چاہے میرے کوئی گھر کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ انیکسیپٹیبل ہے۔ لیکن یہاں پہ پناہ بھی اس وقت دی جاتی ہے، چند کس کے ساتھ ہیں، چند کس کے ساتھ ہیں، ظاہری بات ہے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، کچھ دے رہے ہو، اس کے بچوں کو کھانا پینا دیا جا رہا ہے، تو پھر تو ان سے ہر وہ کرایا جائے گا۔ بلوچستان میں ایک قانون ہو، کوئی دھڑا نہ ہو، ریاست ہی کے ہاتھ میں بندوق ہو، ریاست کا ہی قانون اور آئین
جو بنا ہوا ہے وہ چلے تو حالات ٹھیک ہوں گے. اگر ہر گروپ کا الگ الگ قانون ہو اور اس میں ہر بیچارہ طبقہ جو ہے نا وہ پسا ہوا ہو اور ہر ایک کے لیے وہ ہر ایک اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہو, اس پہ ظلم زیادتی کر رہا ہو, تو پھر سسٹم ایسے چلتے ہیں جیسے ہمارے چل رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کہیں, کیا وہ کریں. لیکن حالات ابھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرط یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب چیزوں کو سنجیدہ لیں, وزیر اعظم صاحب چیزوں کو سنجیدہ لیں, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب, میں پہلے کہہ رہا تھا کہ قانون اور آئین کی باتیں تو کرتے ہو, کتنی یہاں قانون اور آئین پر چیزیں چلی ہیں. بارڈریں تو بند کی گئی, آلٹرنیٹ کیا دیا گیا. آج سارا ادھر ادھر کا جو ہے نا وہ کلدم گروپ لے گئے. اب ہم حیران ہیں, آئے روز عوام کو انہوں نے پتہ نہیں, عوام کو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے, کیونکہ سسٹم گورننس اتنی بری ہو گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم یہ چیز بار بار کہہ رہے تھے کہ سی ایم صاحب کو ابھی وزارت داخلہ والے ٹیون سے نکلنا ہوگا, اب وہ سی ایم ہے. باتیں میں بھی یہاں پہ وہ کر دوں, لیکن پریکٹیکلی میری ٹیم کیا ہے, کیا کر رہی ہے, میرے پاس کتنے اختیارات ہیں, دیٹس میٹر. پھر آپ لیڈ لیتے ہو, پھر آپ کچھ کرتے ہو. لیکن جب کیبنٹ کے اندر وہ نہ ہو تو باقیوں سے کیا کیا جا سکتا ہے. کتنے کیبنٹ والے ہیں جو سی ایم کو آن کرتے ہیں, سی ایم ان کو آن کرتا ہے, ان کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. بس پی ایس ڈی پی ہیں, چلتی جا رہی ہیں, بجٹ ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز آپ لوگوں کے سامنے. تو مہربانی کریں, ابھی تھوڑا سا بلوچستان کو ٹائم دیں. فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعظم صاحب اور باقی یہاں پہ جو بھی آپ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, پہلے بھی فیلڈ مارشل صاحب آئے, بڑا وہ ہوا. موجودہ جو کور کمانڈر صاحب ہیں ذی شعور آدمی ہیں. میں نے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اکثر کی ان کی زندگیاں جو ہے نا جنگ و جدل ادھر ادھر رہی ہیں. 1980 سے یہ لوگ بھی مسلسل کہیں نہ کہیں حالات جنگ میں ہیں, پتہ ان کو ہے سب کچھ. لیکن یہ کہیں نہ کہیں نیچے والی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہے. اگر وہ نہیں وہ ہو رہا, وہ چاہے پولیس کا ہے, آرمی کا ہے, ایف سی کا ہے, آئی بی کا ہے, ان کو تھوڑا عدلی بدلی کر دیں. پریکٹیکل لوگ آئیں. اب عوام کو امن چاہیے, امن سب سے پہلی شرط ہے, بعد میں باقی ڈیمانڈیں ہوں گی. میری جان ہی نہیں محفوظ, میں کیا ڈیمانڈ کروں, میرا روڈ بنا دو, میری گلی بنا دو, پہلے مجھے امن تو دو. لیکن ابھی باقی چیزوں پہ ہمارے اداروں کے فوکس زیادہ ہو چکے ہیں, امن و امان شاید ہماری ترجیح اس طرح نہیں رہا. ابھی دیکھتے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کی موجودگی میں اعلان کیا, سی ایم صاحب کی موجودگی میں اعلان کیا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے پریزنٹیشن بھی لی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ مہربانی کریں, مخالف آوازوں کو تھوڑی تلخ ہوتی ہیں, سنا ضرور کریں. کہ ابھی یہ میٹنگ اے پی سی کی ہو رہی ہے, اس میں کچھ تھوڑا اپوزیشن یا کوئی ایک دو اور سے بھی وہ لیا جاتا ان پٹ. جب سارے جی جی حضوری کرنے والے ہوں گے, وہاں پہ اچھے فیصلے نہیں ہوتے. تھوڑے تلخ فیصلے ہوں نا, وہاں پہ پھر کچھ چیزیں بہتر بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں ذمہ داری نبھانی ہوگی. مجھے ایز اے جرنلسٹ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, وزیر اعظم کو ایسا وزیر اعظم, فیلڈ مارشل کو ایسا فیلڈ مارشل, انٹیلیجنس والوں کو انٹیلیجنس کی, باقی کمانڈنٹ کو کمانڈنٹ ٹائپ کی. اگر ہم وہ نہیں کریں گے, دوسرا دوسرے پہ ڈالے گا, تیسرا چوتھے پہ ڈالے گا. نہیں, ہمیں ہر ایک کی ذمہ داری کا تعین کرنا ہوگا کہ کون اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہے. کہاں پہ غلطیاں ہیں, سول قیادت کہاں غلط ہے, عسکری قیادت کہاں غلط ہے, پالیسی کہاں پہ ٹھیک نہیں جا رہی ہے. ہر چیز کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا تو نظام میں بہتری ہوگی. اگر وقتی طور پہ وہ کرنا ہے کہ ہم آئیں, ہم نے دھرنا ختم کروا دیا ہے بائی ہک بائی کرک, وقتی طور پہ ہو جائے گا, لیکن یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں. لوگ جب سسٹم سے مایوس ہوتے ہیں نا, پھر بہت بری, پھر وہ دوسرے فریق کے کہیں نہ کہیں ہمدرد بن جاتے ہیں یا نیوٹرل بن جاتے ہیں. کامیابی اس وقت ہے جب ادارے اور عوام ایک پیج پر ہوں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ادارہ اور حکومت ایک پیج پہ ہے,
ایک پیج پہ ہو کہ عوام پتہ نہیں کس پیج پہ چلی جاتی ہے. پھر نہ اداروں کو خیال رہتا ہے نہ حکومت کو خیال رہتا ہے. تو ہوپ سو کہ بلوچستان کو مزید سانحات سے بچانے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر فیصلے لینے ہوں گے اور سنجیدہ لینے ہوں گے، اور بلوچستان کو ٹائم دینا ہوگا. اگر ٹائم نہیں دیا جائے گا پھر یہ جنگ و جدل چلتا رہے گا. اور افسوس کی بات یہی ہوگی کہ ہمارے اچھے لوگ ایسے ہی جا رہے ہوں گے، اور ہر انسان کی کوشش ہوگی کہ یہاں سے نکل جاؤں، کہیں اور جاؤں. دل نہیں کرتا اپنی سرزمین چھوڑنا، اپنے لوگوں کو چھوڑنا. لیکن جب آپ دیکھو کہ آپ کی آواز میں وہ تاثیر نہیں رہی ہے، آپ کے الفاظ میں وہ اثر نہیں ہے کہ لوگوں پہ اثر کرے، تو ہمارا تو اپنا کوئی وہ نہیں ہے. ہم تو وہی بولتے ہیں، وہی لکھتے ہیں جو لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں، جس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اس کی عکاسی ہو، سمجھ سکے. خوش آمدیاں کروانی ہے تو اس کے لیے بہت سارے اور ہیں، لیکن وہ زمینی حقائق نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو آج حالات یہاں تک نہ پہنچتے. تو ہوپ سو کہ جو اپوزیشن کے ہوں یا کانگریس پارٹیاں ہوں یا دوسرے ہوں، ان کی تلخ لہجے یا تلخ الفاظ سنیں. ہوپ سو کہ ریوزٹ کریں، کچھ سنیں، کچھ سنائیں کہ کہاں وہ غلط ہے، کہاں آپ لوگ غلط ہو. پھر ایک مشترکہ لائے عمل بنا کے بلوچستان کو، وزیرستان کو، اور جہاں جہاں تباہی و بربادی ہے وہاں پہ امن لے آئے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.